نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ تمام میرے سوشل میڈیا کے دوست بھائی احباب جتنے بھی جہاں سے بھی دیکھنے والے ہیں، نماز کے حوالے سے میں ایک موضوع شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو وقت ملا تو ضرور میری ویڈیو کو دیکھیے گا، جہاں سے کچھ ملے اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے، ہمارے محلے کی مساجد ویران ہے، نمازی دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملتے، نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ کسی کو نماز کا کہا جائے تو وہ کہتا ہے نماز سے ہمیں کیا ملتا ہے، نماز سے ہمیں سکون بھی نہیں ملتا، نماز سے ہمارا دل ہی اٹھ گیا ہے، نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، بس وقت ہی نہیں ملتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے وقت نکالنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ تو جب یہ آپ کی شریعت اور آپ کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کا کام ہماری زندگی سے نکل جائے گا، دنیا کا ہر کام، ہر مال ہمارے پاس ہو، ہماری زندگی کا مقصد سمجھ لو کہ فوت ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ شکوہ آتا ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو دل نہ لگنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں معنی اور مفہوم نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے نماز کا ترجمہ جو ہے وہ سیکھنے کی، یا دو چار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی، یا سارا ترجمہ یاد ہو جائے گا یا اس کا کوئی مفہوم ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو اس سے آپ جب نماز میں اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ زیادہ خوشی سے پڑھیں گے، آپ کا زیادہ دل لگے گا، آپ کے اندر اور زیادہ نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی افسوس کے ساتھ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، وہ رکوع غلط انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ سجود غلط طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی روٹین بن چکی ہوتی ہے کہ ہم نے بس یہ رکعت پوری کرنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، پھر 8 پڑھنی ہے، پھر اسی طرح 7 پڑھنی ہے، پھر 17 پڑھنی ہے۔ وہ اپنی ان رکعتوں کی گنتی کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ رکوع میں غلطیاں، سجود میں غلطیاں، قرات میں غلطیاں، تشہد میں غلطیاں، تو غلطیوں پہ غلطیاں کرنے کی وجہ سے یہاں تک کہ کبھی کبھی نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب نماز ہی نہ ہوئی، نماز فاسد ہو گئی، تو آپ بتائیں کہ پھر نماز میں ہمیں وہ سکون، وہ لذت، وہ اطمینان قلبی کہاں سے میسر ہوگا؟ پھر ہمیں وہ کہاں سے چیزیں ملیں گی؟ تو اس لیے ہم نے نماز کے ترجمے پر غور کرنا ہے، پھر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ نماز کا جب تک ہم طریقہ صحیح نہ سیکھیں گے، لجپال کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں درس دیا، آپ نے فرمایا کہ نماز میں 3 کاموں سے محفوظ ہو جاؤ، 3 کاموں سے رک جاؤ۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ مرغے کی طرح ٹھونگ نہ مارو، یعنی صرف وہ سجدوں میں ٹکرے نہ مارو۔ دوسرا کام آقا کریم نے فرمایا کہ کتے کی طرح نہ بیٹھو، جو بیٹھنے کا تشہد میں انداز ہے اس انداز سے بیٹھو، یہ بھی میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھو۔ تو ہماری عادت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ غلطیاں ہمارے اندر پائی نہیں جاتی؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آسمان کی طرف، تو یہ ادھر ادھر دیکھنے سے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تو جب ان چیزوں پر ہم غور کریں گے، نماز کے ترجمے پر غور کریں گے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے پر ہم غور کریں گے، سیکھیں گے، اور سجدے میں ہم کچھ وقت لگائیں گے، رب کی تسبیح بیان کریں گے اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے، اور صحیح طریقے سے تشہد میں بیٹھیں گے مومنین کی طرح حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اور ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان جو ہے، اس کے مطابق جب ہم اپنی نماز میں عمل کریں گے تو ہمیں نماز میں سکون بھی ملے گا، نماز میں برکت بھی ملے گی، نماز سے اطمینان قلبی بھی حاصل ہوگا، اور نماز میں دل بھی لگے گا۔ اور پھر جب ہماری نماز کا وقت جا رہا ہوگا نا، تو پھر ہمیں افسوس بھی ہوگا کہ ہاں ہماری نماز کا وقت جو ہے وہ نکل رہا ہے، ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام چیزوں پر غور کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور عمل کی کوشش کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ بندہ ناچیز کو سب سے پہلے، اور پھر ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شریعت کو پڑھ کر، سمجھ کر، سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔